السلام علیکم۔ میری پہلی ویڈیو کو عزت بخشنے کا بے حد شکریہ۔ ہمارے اس ویڈیو کا موضوع سخن تاریخ پر مبنی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ہمارے ایک نجی چینل پر چلنے والے ڈرامہ کی، جسے لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی۔ اس کے آنر ہونے کے بعد کچھ بہت معزز ہستیوں نے یہ فرمایا کہ بھائی ٹرائی ٹو فائنڈ آور اون ہسٹری اینڈ ہیرو۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ڈرامے کی کیا ہسٹری ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں دی عباسیز سے۔ دی عباسیز مانے عباسی خلافت۔ عباسی خلافت سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ عباسی خلافت سے پہلے چنگیز خان کی حکومت تھی، جو کہ انتہائی جابر اور درندہ اور وحشی حکمران تھا، جس کی ظلمت کا یہ عالم تھا کہ اس نے کھوپڑیوں کا مینار قائم کروایا تھا، اور اس کے لشکر اور جنگجو بھی بہت ہی درندہ صفت تھے۔ خیر، چنگیز خان کے بعد عباسی خلافت آئی۔ عباسی خلافت کافی ٹائم تک قائم رہی۔ پھر سن 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے دی عباسیز پر ایسا حملہ کیا، نہ ہی انہیں شکست دی بلکہ اس وقت بغداد، جو کہ علم و حکمت کا مرکز مانا جاتا تھا، اس کے تمام علم و فنون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ بہت ساری جگہوں کو فتح کرنا شروع کرتے گئے۔ جب انہوں نے سینٹرل ایشیا کی ایک سلطنت پہ حملہ کیا تو وہاں کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ، اور اس قبیلے کا سردار تھا سلیمان، اور سلیمان کا بیٹا تھا ارطغرل غازی۔ جب منگولیوں اور تتاریوں نے سینٹرل ایشیا پہ حملہ کیا تو اس قبیلے نے ہجرت کری۔ یہ ہجرت کر کے اناطولیہ کی طرف آیا۔ تو جب یہ ہجرت کر رہے تھے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے سلطان علاؤ الدین سے۔ سلطان علاؤ الدین جو کہ اس وقت تتاریوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، تو ویسے ہی تتاریوں سے بڑی دشمنی ہوتی ہے، تو یہ لوگ سلطان علاؤ الدین کا اس وقت ساتھ دیتے ہیں، اور سلطان علاؤ الدین کے ساتھ مل کر تتاریوں کو ایک بہت ہی اچھی شکست دیتے ہیں۔ فتح کے بعد سلطان علاؤ الدین ان سے بہت متاثر ہوتا ہے، تو یہ اپنی سلطنت میں سے کچھ زمینیں ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ سلطان علاؤ الدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی جو ہے وہ سلطان علاؤ الدین کی پوری سلطنت پر حکومت کرتا ہے۔ ارطغرل غازی جو کہ نہایت بہادر، خوف خدا والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اپنی روایات اور اصولوں پر عمل کرنے والا جنگجو تھا، اس نے بہت ہی اپنی مہارت کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ اپنی دھات بٹھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے فتوحات سے نوازا۔ میں اس کائی قبیلے کی اسپیشلٹیز میں سے کچھ اسپیشلٹیز آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ چرواہے تھے اور یہ اپنے اصولوں کے بڑے پکے تھے، دیندار تھے، اللہ پہ ایمان ان کا بڑا پختہ تھا۔ ان کا بس ایک ہی نعرہ مستانہ تھا کہ اسلام کا پرچم سر بلند ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارطغرل غازی کو ایک اولاد سے نوازا جو کہ بالکل اسی کی طرح بہادر اور اپنی اصول پر قائم رہنے والا سپہ سالار بنا، جس کا نام اس نے عثمان رکھا تھا۔ خیر، بے حد فتوحات سمیٹنے کے بعد آخر 1280 میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ ان کا مزار ترکی کے ایک پروونس بیلسک کے ایک ٹاؤن سوگت میں ہے۔ باپ کی وفات کے بعد ان کی جگہ سلطان عثمان سنبھالتے ہیں، اور اسی طرح سن 1291 میں سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ دی آٹومن ایمپائر، اور اس سلطنت سے خلافت سسٹم کو ایک دفعہ پھر اٹھان ملتی ہے۔ سلطان عثمان نے بھی اپنے باپ کی طرح بہت ساری فتوحات سمیٹی۔ پھر تتاریوں نے ایک دفعہ پھر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو انہیں سبق سکھانے کے لیے سلطان عثمان نے اپنے بیٹے سلطان اوہان کو انہیں شکست دینے کے لیے بھیجا، جنہوں نے تتاریوں کو ایک بہت ہی ہیبت ناک شکست سے ہمکنار کیا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ تتاری چنگیز خان کی نسل میں سے تھے۔ پھر غالباً 1326 کو سلطان عثمان بھی اس دنیا کو خیر باد کہہ جاتے ہیں، اور ان کا مزار ترکی کی 4th لارجسٹ سٹی برسا میں موجود ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے بہادر اور جذبہ ایمانی سے سرشار سپہ سالار دیے کہ جن کے دل میں اللہ کے خوف کے علاوہ اور کوئی خوف نہ تھا، جو اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے۔ پورے 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت رہی، یعنی تقریباً آدھی دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ پھر تقریباً 627 سال حکومت کرنے کے بعد ان کے زوال کا وقت آ پہنچا۔ دین اسلام سے غافل ہو کر عیاشیوں میں لگ جانے کے سبب اسلام دشمنوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور ان پر حملہ کر دیا، اور اسی طرح سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم قائم ہوئی، جن میں بہت سارے ممالکوں نے شراکت کی، جن میں سے کچھ کے نام USA، آسٹریلیا، کینیڈا، برازیل، بیلجیم، برٹش امپائر، تھائی لینڈ، جرمن امپائر، رشین امپائر، امپائر آف جاپان، ریپبلک آف چائنا، کنگڈم آف ہنگری، یونین آف ساؤتھ افریقہ، کنگڈم آف اٹلی، کنگڈم آف رومانیہ، کنگڈم آف سربیا، کنگڈم آف حجاز جو کہ ابھی کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے، وغیرہ شامل تھے، اور یہ جنگ سن 1918 میں ختم ہوئی۔ آپسی بغاوت، عیاشی اور مفاد پرستی کے باعث سلطنت عثمانیہ کا دور ختم ہو گیا، اور اس سے تقریباً 40 ممالک آزاد ہوئے، جن میں عراق، شام، مصر اور کنگڈم آف حجاز شامل ہے۔ کنگڈم آف حجاز جو کہ اب کنگڈم آف سعودی عربیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ ہمارے ہی ہیرو ہیں، یہ تمام مسلمان امہ کے ہیرو ہیں۔ اس میں ایک چیز سیکھنے والی ہے کہ ان کی بلندی کا سبب حکم خداوندی پر عمل کرنا بنا، اور ان کی غفلت کا سبب بھی حکم خداوندی سے غافل ہونا بنا، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ جنگ ہتھیاروں کے بجائے اصولوں اور حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، جو قومیں اپنی تاریخ مٹا دیتی ہیں وہ صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہیں، تو ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو تو پسند آ ہی گئی ہوگی، تو یار لائک ضرور کرنا، اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے سبسکرائب کرو۔ چلو اب وقت رخصت ہے، زندگی نے وفا کیا تو حاضر ہوں گے اسی طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔